سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رسول بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کامل طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قدم بہ قدم آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز فتح مکہ کے حالات اور محرکات اور اس کے اسباب کے متعلق جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ پیش کی جائے گی، تاکہ جو ہمارے دروس کا تسلسل ہے وہ ایک تسلسل باقی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم واقعات کو آپ نے ترتیب کے لحاظ سے الحمدللہ سنا اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری کوشش ہے کہ ان دروس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ جن حالات و واقعات کو مورخین نے ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہم سے پوشیدہ نہ رہے اور آپ کی زندگی کے تمام حال احوال ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ آج کی گفتگو چونکہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے، اور آپ نے آخری جو ہمارا درس ہے اس میں جو سریہ ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سریہ کے اندر، یعنی اس جنگی مہم کے اندر کتنی مسلمانوں کی معاونت فرمائی، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مچھلی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئی، جس کا کچھ گوشت پھر واپسی پر یہ احباب صحابہ اکرام مدینے میں بھی لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تناول بھی فرمایا۔ اگلے حالات و واقعات وہ فتح مکہ کے حوالے سے ہیں۔ فتح مکہ کے احوال، اسباب اور محرکات پر گفتگو میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ایک خصوصی تعلق، ایک خصوصی محبت اور ایک خصوصی رغبت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مکہ میں ہی گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی دور جو مکے میں گزرا، اور اس کے علاوہ بالخصوص سن 8 ہجری تک، یعنی آپ کے وصال سے 3 سال تک پہلے تک حالات و واقعات ایسے نہ تھے کہ مسلمان مکے میں آزادی کے ساتھ جا سکیں اور مسلمانوں کو مکے میں کسی قسم کی آزادی حاصل ہو۔ بہرحال آپ نے صلح حدیبیہ کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری گفتگو سنی۔ گزشتہ دروس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو 7 ہجری میں ہوا، اس تمام کے تمام شرائط کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ اب صلح حدیبیہ جو تھا اس کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ذہن نشین رہنی چاہیے، تاکہ آپ کو فتح مکہ کے جو احوال ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ صلح حدیبیہ کے اندر 2 جو بنیادی شرائط تھیں کفار کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ ہی کفار مکہ آپس میں کوئی ایسے اقدامات کریں گے جس کو جنگی اقدامات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے مسلح کاروائیاں نہیں کی جائیں گی۔
اور دوسرا یہ تھا کہ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دی گئی جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے، صلح کرنا چاہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہے، اس پر کوئی قید و بند نہیں ہوگی. ہر قبیلہ آزاد ہے، وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کر لے یا کفاران مکہ کے ساتھ الحاق کر لے. چنانچہ ہر قبیلے نے اپنی آزاد مرضی سے جس فریق کے ساتھ چاہا اپنے مستقبل کو وابستہ کرنا مناسب سمجھا تو انہوں نے اسی قبیلے کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا. بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر مخالفین ہیں ان کے ساتھ، یعنی جن کو آپ کفاران مکہ کہہ سکتے ہیں، بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا، کفار مکہ کے ساتھ، اور بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ جو تھا وہ طے کر لیا. بنو خزاعہ نے معاہدہ طے کرتے وقت وہ عہد نامہ بھی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب نے بنو خزاعہ کو لکھ کے دیا تھا کہ جب پہلے ان سے دوستی کا معاہدہ کیا گیا تو اس تحریر کا آخری جملہ جو تھا آپ کے دادا محترم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے جو بنو خزاعہ کو لکھ کر دیا گیا تھا معاہدہ دوستی کا، اس کے الفاظ کیا تھے؟ بیننا و بینکم احود اللہ و عقودہ وما لا ینسى ابدا الید واحدۃ والنصر واحدۃ ما اشرف سبیر وثبت حراء مکانہ وبل بحر صوفۃ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر دے رہے ہیں بنو خزاعہ کو یہ معاہدہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے سے پہلے ایک معاہدہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو تھے ان کا ہوا تھا. ان میں پہلے ہی دوستی کا ایک تعلق چلتا آ رہا تھا، ایک قریبی تعلق تھا بنو خزاعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ. اب وہ اسی تعلق کو مزید نئی اور جدید بنیادوں پر اٹھا رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے کو انہوں نے ترجیح دی. تو اس معاہدے کے جو الفاظ جناب عبد المطلب کی طرف سے لکھے گئے تھے وہ یہ تھا: ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ایسا عہد و پیمان ہے جس کا اللہ ضامن ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، یعنی بھولا نہیں جائے گا. ہم اس وقت تک متحد رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک سبیر کے پہاڑ پر سورج چمکتا رہے گا، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے، قیامت تک ہمارا اور تمہارا دوستی کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے گا، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک سبیر کے پہاڑ پر سورج چمکتا رہے گا، کوہ ہرا اپنی جگہ پر قائم رہے، اور جب تک سمندر کا پانی اون کو بھگوتا رہے گا، یعنی قیامت کے برپا ہونے تک. یا عربیوں کے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب تک بل بحر صوفتا، کہ جب تک اون کو سمندر بھگوتے رہیں گے، یعنی پانی اس پر اثر انداز ہوتا رہے گا. ظاہری سی بات ہے اس سے مراد انہوں نے قیامت کی صبح تک اپنی دوستی کے معاہدے کو لیا. تو حضرت عبد المطلب کی یہ تحریر حضرت ابی بن کعب نے بارگاہ رسالت میں پڑھ کر سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا میرے دادا جان کی طرف سے، میں اس کو کل عدم قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کو پختہ سے پختہ تر کرتا ہوں، یعنی اس میں مضبوطی اور استحکام مزید لاتا ہوں. صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد، یعنی 7 ہجری کے بعد 8 ہجری گزرا، اور 9 ہجری کے اندر کے یہ واقعات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات و واقعات چل رہے ہیں، یا 8 ہجری کے اواخر میں، 8 ہجری کے اواخر میں یا 9 ہجری کی ابتدا میں، آپ اس کو 8 ہجری کہہ لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے واقعات رونما ہوئے. تو صلح حدیبیہ کے بعد شعبان کے مہینے میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر نے ایک ایسی حرکت کی جس سے خود بخود صلح حدیبیہ کا معاہدہ کل عدم ہو گیا. یہ اللہ کی ایک حکمت تھی کہ کفار نے تو اپنے فائدے کے لیے شرارت کی، لیکن یہ معاملہ ان پر الٹ پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قیادت مسلمانوں کو سونپ دی. اہل مکہ کو اس معاہدہ صلح توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور انہوں نے یہ جرت کیسے کی؟
وہ حالات و واقعات کیا ہوئے کہ جو صلح حدیبیہ میں 2 شرائط تھیں بنیادی، ان کو انہوں نے توڑا کیسے. تو مورخین نے بیان کیا غزوہ موطا میں مسلمانوں کے 3 عظیم جرنیل شہید کر دیے گئے تھے، آپ نے سنا. اور چوتھے حضرت خالد بن ولید تھے جو مسلمانوں کو بچا کر لے آئے تھے. آپ نے ساری روایات سنی ہے غزوہ موطا کی. ہمارے گزشتہ 2-3 دروس سے پہلے غزوہ موطا کے تمام احوال ہم نے بیان کیے کہ کیسے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. ان صحابہ کی شہادتیں کیسی ہوئیں، اور حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اپنے سے 66 گنا بڑے دشمن کے سامنے کیسے استقامت کے ساتھ کھڑا رکھا اور ان کو شکست دے کے واپس لوٹے. تو مسلمانوں کے 3 عظیم جرنیل اس جنگ میں شہید ہوئے، جنگ موطا کے اندر. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے بچے کچے مسلمانوں کو لے کر لاکھوں رومیے کے نرخے سے بسلامت باہر نکل آئے. اس سانحے نے اہل مکہ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے جو جرنیل ہیں ان کو شہادت ملی ہے، اور مسلمانوں کی اس سے گویا کہ کمر ٹوٹ گئی. اب مسلمانوں کی طاقت کا جنازہ نکل گیا، اب وہ دم خم باقی نہیں رہا. تو لہٰذا ہم مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہونے کی جسارت کر سکتے ہیں. یہ ایک خوش فہمی تھی جو کفاران مکہ کو تھی. اگر ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو مسلمانوں کو یہ جرت کبھی نہ ہوگی کہ وہ ہمیں دعوت مبارزت دے سکیں، یعنی دعوت مقابلہ دے سکیں. وہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. اس وقت ان کی حالات و واقعات جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ مسلمانوں کی گویا کہ کمر توڑ دی ہے رومیوں نے. لیکن یہ ایک سراسر غلط فہمی تھی اور ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ پر غالب کرنا تھا، یعنی مکہ کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں سونپنی تھی. ان کی یہ غلط فہمی بہت جلد پھر دور بھی ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دبانے کے لیے فوراً اقدامات اٹھائے. سیرت نگاروں نے اس مسئلہ کے بارے میں بڑا تفصیل سے لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو کنانہ اور بنو بکر کے سرداروں نے قریش کے رئیسوں سے التجا کی کہ وہ اپنے جنگجو افراد اور اسلحے سے ان کی امداد کریں تاکہ وہ اپنے دشمن بنو خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، ہم ان پر شب و خون ماریں اور اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیں. انہیں اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا، ان پر اپنا یہ احسان بھی چتلایا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے دوستی کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا لڑنا ضروری، اور ہم نے پیغمبر اسلام سے معاہدہ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کیا ہے. تو لہٰذا ایسی باتوں سے اشتعال دلایا کفار مکہ کو بنو کنانہ نے. نیز اسلام کو مٹانے میں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. بنو کنانہ نے اپنی اس عزم کا اظہار کیا کفاران مکہ سے. جب بنو کنانہ نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز لہجے سے دعوت دی تو سب نے اس معاہدے کو بھولتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس دوست قبیلہ بنو خزاعہ کے خلاف اقدامات کرنے کی حامی بھر لی. یعنی یہاں سے معاہدہ توڑا گیا اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست قبیلے اور اس تعلق والے قبیلے کے خلاف تلوار نکالنے کا مکمل پروگرام ترتیب دے لیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس معاملے میں ابو سفیان کی شرکت نہیں تھی اور نہ ہی اس بارے میں ابو سفیان سے کسی قسم کا کوئی مشورہ لیا گیا. بہرحال بنو خزاعہ کے خلاف یہ سازش بڑی رازداری سے کی جا رہی تھی. بنو خزاعہ صلح حدیبیہ کے بعد اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. بنو کنانہ کا کفاران مکہ کے ساتھ آپس میں دوستی کا تعلق ہے. اب 10 سال کا سکون ہے، لہٰذا اب کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں ہے. لیکن یہ بنو خزاعہ کی ایک غلط فہمی تھی کیونکہ بنو کنانہ اپنا وعدہ توڑنے جا رہے تھے اور اس وعدے کو توڑنے میں قریش جو تھے اور کفاران مکہ تھے وہ ان کی پوری معاونت کر رہے تھے. تو ہوا یوں کہ پھر ایک رات جب بنو خزاعہ اپنے گھروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے ان پر بنو کنانہ نے کفار کی مدد سے حملہ کر دیا اور اچانک دھاوا بول دیا. قریش بنو بکر اور بنو کنانہ نے باہمی مشورے سے طے کیا تھا کہ مکہ کے نشیبی علاقے میں وطیر نامی کنواں جو بنو خزاعہ کے علاقے میں ہے
اس پر فلاں تاریخ فلاں وقت اور فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے ان پر حملہ کریں گے۔ یہ معاملہ کیونکہ پوری رازداری کے ساتھ تھا، اس لیے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ ہو سکی، لہٰذا ان کا قتل عام کیا گیا اور ان پر یک لخت حملہ کیا گیا۔ اور اس تمام واقعے کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، جن میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، حویطب بن عبد العزیٰ، شیبہ بن عثمان، مقرز بن حفص، ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے تھے اور عجیب قسم کا لباس پہنا تھا تاکہ ہمیں بنو خزاعہ کا کوئی شخص پہچان نہ سکے اور نہ ہی یہ شور شرابہ ہو کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یعنی انہوں نے اہل مکہ کا لباس نہیں پہنا تھا، انہوں نے غیر مانوس لباس پہن کر یہ معاملہ کیا۔ ادھر قریش اور ان کے حلیف زور و شور سے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ بنو خزاعہ اپنے گھروں میں بے خوف و خطر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے اور انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اچانک بنو بکر نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ جانے بچانے کے لیے بھاگ نکلے، یہاں تک کہ حدود حرم میں داخل ہوئے، کیونکہ حدود حرم کے اندر کسی کو بھی کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کفار اور بنو بکر نے اس بات کا بھی پاس نہ رکھا کہ بنو خزاعہ کے افراد حرم کی حدود میں ہیں، انہوں نے حرم کی حدود میں داخل ہو کر ان لوگوں کو قتل کیا اور ان لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مارا۔ ان حملہ آوروں میں سے چند آدمیوں نے اپنے سرغنہ نوفل بن معاویہ کو دہائی دی، اے نوفل خدا سے ڈر، وہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو حرم میں داخل ہو گیا اور پھر بھی تو نے قتل کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس وقت اس پیکر فخر رعونت نے نے تکبر کے ساتھ ایسا جملہ بولا جس سے آپ کہیے کہ زمین بھی لرز اٹھی۔ اس نے کہا لا الہ اليوم یا بنی بکر، آج کوئی خدا نہیں ہے اے بنو بکر، تم حرم میں لوگوں کا مال چرا لیا کرتے ہو، اس وقت تمہیں حرم کا خیال نہیں آتا، آج دشمن سے انتقام لینے کا موقع ہے، تمہیں حرم کا تقدس یاد آ گیا، خبردار آج کوئی شخص انتقام لینے میں سستی سے کام نہ لے، یعنی دشمن جہاں ملے اسے وہیں پر مار دیا جائے۔ یہ حرم کے اندر کی بات ہے، ان لوگوں نے معاہدہ بھی توڑا اور حدود حرم کا پاس بھی نہ رکھا۔ بہرحال بنو خزاعہ کے بچے کچھ افراد بھاگ کر بدیل بن ورقہ اور رافع کے گھر تک پہنچے۔ اس وقت صبح کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے رؤسا، وہی لوگ جن کے میں نے نام لیے، جنہوں نے غیر مانوس لباس پہن رکھا تھا، بھاگ کر اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور اپنے بارے میں انہوں نے یہ گمان کیا کہ کسی شخص نے بھی ان کو نہیں پہچانا، وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے۔ ان کے بارے میں سرور کونین کو کوئی اطلاع نہیں ملے گی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو لوگوں نے دیکھا کہ بدیل اور رافع کے مکانوں کے دروازوں پر بنو خزاعہ کے کشتوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں۔ قریش کے سردار جو اسلام کی عداوت میں اندھے ہو چکے تھے، یہ غلطی کر تو بیٹھے کہ رات کو انہوں نے ان لوگوں کے اوپر حملہ بھی کیا اور حرم پاک کا تقدس بھی پامال کیا، لیکن اب سنو انہیں اس بات پر بڑی پریشانی شروع ہوئی، پچھتاوا ہوا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان میں جو دور اندیش لوگ تھے انہوں نے قریش کو اپنے ہی افراد کو لعنت اور ملامت کی کہ تمہارے یہ اقدامات مستقبل میں ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ بن جائیں گے۔ حارث بن ہشام، عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں صفوان اور اکرمہ کے پاس آئے اور انہیں واضح طور پر بتایا کہ معاہدہ تمہاری طرف سے توڑا گیا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے، لہٰذا اس عہد شکنی کے نتائج بھگتنے کے لیے اب تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ حدیبیہ میں یہ شرط تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا 10 سال تک، اب تم نے یہ کیا ہے تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی ہے، واقعہ بھی ہے کہ وطیر کے کنویں پر رات وقت بنو خزاعہ پر جو قیامت گزری، اس کے بارے میں انبیاء علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے ام المومنین سیدہ عائشہ کو خود سے بتا دیا کہ اے عائشہ، بنو خزاعہ پر بڑا ظلم و ستم کیا گیا۔ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا قریش میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس معاہدے کو توڑ دیں، اس کی خلاف ورزی کریں؟ حالانکہ تلواروں نے ان کو پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کار فرما ہے، جو میں پہلے بتا چکا کہ چونکہ اب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ آنے والا تھا
تو اس کے اسباب و محرکات جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تقاضے تھے وہ خود بخود ہی پورے ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ کا جو سوال ہے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کا تقاضا تھا، اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ اب مسلمان مکے پر قابض ہو جائیں۔ تو سیدہ عائشہ کا سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس معاملے کا انجام بخیر ہے، خیر والا ہے، اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر طرح خیر ہی خیر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دورس نگاہ یہ سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری جو حدیث ہے طبرانی کی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی قبیل سے مانا گیا، اور اس کو علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ کے طور پر بیان کیا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میرے پاس قیام فرمایا، سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت خانہ یعنی وضو کرنے کی جگہ پر جب تشریف لے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے سنا، لبیکا لبیکا لبیکا، کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ حضور پر نور وضو خانے سے جب باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ کیا ہمارے گھر کے ساتھ کوئی شخص موجود تھا دیوار کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنی کعب کا رجس خواں جو مجھ سے فریاد کر رہا تھا، قریش نے بکر بن وائل کی مدد سے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں ہم 3 دن تک کسی واقعے کے ملنے کا انتظار کرتے رہے، اور 3 دن کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو مسجد میں ہی تشریف فرما تھے تو میں نے راجس کو یہی اشعار کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے پکارنے والے شخص کو مدینے میں بیٹھ کر سنا، اور آپ نے فرما دیا کہ تیری مدد کر دی گئی، کر دی گئی اور کر دی گئی۔ بہرحال بنو خزاعہ کے قتل عام کے بعد سالم خزاعی اپنے قبیلے کے 40 افراد کی معیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عازم سفر ہوا تاکہ اس حادثے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جا سکے، اور یہ لوگ اپنا حال احوال فریادیوں کی طرح کر کر، جیسے کوئی شخص اپنے گریبان چاک کر کر اور اپنے چہرے پر جس کو کہتے ہیں خاک آلود کر کے چہرے کو، فریادیوں کی طرح مدینے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام حالات و واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ قریش کے جن رؤساء نے اس میں حملے میں شرکت کی تھی ان کے ناموں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا۔ جب یہ لوگ اپنی داستان ظلم و عدوان عرض کر رہے تھے اور اپنی تمام حالات و واقعات، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے کا بھی حوالہ دیا کہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، اور یہ معاہدہ آپ اور ہماری دوستی کا آپ کے دادا جان نے کہا تھا یہ قیامت کی صبح تک ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دستگیری کیجئے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمر بن سالم کی ساری گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا نصرت یا عمر بن سالم، اے سالم کے بیٹے عمر ذرا غم نہ کر، ضرور تیری مدد کی جائے گی۔ اسی اسنا میں بادل کا ایک ٹکڑا اس مجلس کے اوپر سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل کا یہ ٹکڑا بنو کعب کو مدد کی خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری گفتگو سنی جو ان لوگوں نے آ کر حال احوال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأمنعنہم مما امنعوا منہ نفسی واہلی وبیتی، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ان کے ہر دشمن سے ان کا دفاع کروں گا جس دشمن سے میں اپنی ذات، اپنی آل اور اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتا ہوں۔ بہرحال قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور ان کو یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر پیش ہونے جا چکا ہے۔
بنو خزاع کے وفد نے بارگاہ رسالت میں اپنی داستان بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی؟ انہوں نے کہا بنی بکر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی بکر تو بہت بڑا قبیلہ ہے، ان میں سے کن لوگوں نے تم میں یہ ظلم و ستم روا رکھا؟ انہوں نے عرض کی بنی نفاسہ نے، اور ان کی قیادت نوفل بن معاویہ النفاسی کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنی بکر کا ایک خاندان ہے، میں اہل مکہ کی طرف حال احوال دریافت کرنے کے لیے اپنا قاصد روانہ کرتا ہوں جو ان کے سامنے تجاویز پیش کرے گا، جس تجویز کو وہ چاہیں وہ پسند کر لیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو اہل مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ مجرموں کا سراغ لگایا جا سکے اور ان کے سامنے ان تجاویز کو پیش کیا جا سکے۔ اب وہ 3 تجاویز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفاران مکہ کے سامنے رکھی گئی۔ بنو خزاع کے مقتولوں کی دیت ادا کی جائے، جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے ان کی دیت ادا کی جائے، اور دیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں جس کو قتل کیا گیا۔ بنو نفاسہ نے اپنی دوستی کا معاہدہ بنو نفاسہ سے اپنی دوستی کا معاہدہ کفار ختم کر دیں اور اس قبیلے سے بائیکاٹ کر دیں جس نے یہ عملی اقدامات اٹھائے ہیں، یا صلح حدیبیہ کو اعلانیہ طور پر کالعدم قرار دے دیا جائے۔ خود کفار اعلان کر دیں کہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا، ہم اسے ابھی ختم کرتے ہیں اور ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں، لہٰذا ہم بھی پابند نہیں رہیں گے اور تم لوگ بھی پابند نہیں رہو گے۔ جب یہ زمرہ یہ تجاویز لے کر مکے میں پہنچے اور آپ نے ان تجاویز کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بنو خزاع کے مقتولوں کی دیت دیں گے تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہے گی، یعنی پہلی تجویز ہمیں کوئی قبول نہیں، اور دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم بنو نفاسہ سے اپنی دوستی کا تعلق توڑ دیں تو یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم اعلانیہ طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کو کالعدم قرار دے دیں تو یہ صورت ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہم تیسری صورت کو قبول کرتے ہیں، تیسری شک کو قبول کرتے ہیں، ہم اعلانیہ صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ یہ فیصل سن کر زمرہ مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں واپس آ گئے، اور جب زمرہ نے آ کر یہ تمام احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے تو اب کفار کو وہ خوفناک نتائج نظر آنے لگے جو اس معاہدے کو توڑنے کے بعد ان کے سامنے آنے والے تھے، لہٰذا ابو سفیان نے اس سارے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے کہ ہمیں یہ تجویز قطعاً نہیں کہنی چاہیے تھی کہ ہم صلح حدیبیہ کو کالعدم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے بھیانک رہیں گے اہل مکہ کے لیے۔ تو انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک وفد بھیجا جسے اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ جو ہم نے تجویز کا کہا ہے ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ پھر تمام واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے ہمیں ایمان، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجمل